بیگ صاحب اگر دیکھیں ہماری جو حکومتوں نے ڈلیور کرنا ہے، مثال کے طور بے روزگاری کم کرنے کے لیے، مہنگائی کم کرنے کے لیے ایک سانحہ ہوتا ہے، پھر سانحے کے اوپر سیاست ہوتی ہے، اور پھر وہی ایک ایریا مخصوص جہاں سانحہ ہوتا ہے اس کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے، باقی پورا شہر اور پورا ملک اسی طرح رہتا ہے۔ مثلا کراچی میں ایک بچہ گٹر میں گر گیا، اس کے اوپر خوب سیاست ہوئی، پھر سب صوبوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا حال بھی ایسا ہی ہے۔ پھر دوسرا واقعہ لاہور میں ہو گیا، جی اور وہاں جو سر لاہور میں ہوا وہ تو ڈبل ظلم ہوا نا۔ ایک تو اس مرتضی لڑکا جو تھا، اس کی بیوی اور 10 ماہ کی بچی گٹر میں گر گئی، تو وہ پولیس کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، اور پولیس اس کو چھتر مار رہی ہے۔ دیکھیے بیسیکلی خاص کر پنجاب کی بات کر لیتے ہیں۔ پنجاب میں یہ جو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ سو کالڈ، اور پھر اس کے بعد آئی جی، اور پھر یہ جو صاحب ہیں فیصل کامران، یہ اسلام آباد میں ایس ایس پی تھے، آپ کو یاد ہوگا، ہاں جی۔ اور اس کے ساتھ ایس این یونس یہاں پہ آئی جی تھے۔ یہ کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں۔ ہوں یہ اس وقت عمران خان کے بلو ورلڈ بوائز تھے، ہوں آنکھ کا تارا بنے ہوئے تھے۔ اور جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے لگا تو انہوں نے مجھے بھی اریسٹ کیا، جی اور پارلیمانی لاجز میں جا کے رات کو اٹیک کر کے جے یو آئی کے ایم این اے اور باقی سب کو پکڑ لیا۔ بالکل صحیح۔ اب مریم بی بی جو ہے وہ، اب یہ مریم بی بی کے آنکھ کے تارے ہیں۔ یہ جو فیصل کامران ہے، یہ جونیئر ترین ہے، کورس بھی کر رہا ہے، اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور، وچ از اے ویری امپورٹنٹ پوسٹ۔ دیکھ سب میں یہاں پہ ایک چیز یاد کروا دوں، فیصل کامران یہاں سے پھر ان کی سرگودہ تعیناتی ہوئی تھی، وہاں بھی ایک خاتون نے بڑا ہی ان کے بارے میں بالکل خوفناک انکشافات کیے تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کے والد بھی یہاں پنڈی میں تھے، وہ بھی یہی کام کر رہے تھے۔ میں حیران ہوں سی ایم صاحبہ پہ کہ ان کو وہ میرٹ کرتی تھکتی نہیں ہے، لیکن یہ میرٹ ان کو شاید نظر نہیں آتا۔ اتنی کرپٹ بیوروکریسی پچھلے 2-2.5 سال سے ان کے ساتھ، وہ تو سمجھ رہی ہے کہ میں بیوروکریسی سے شاید سیاست کر لوں گی، اور یہ بیوروکریٹ تو کبھی کسی کے ہوئے ہی نہیں۔ اور انہی بیوروکریٹس کے بارے میں نون لیگ کے ایک سینئر رہنما نے کہا کہ ان کی جائیدادیں پورچگیز اور کہاں کہاں نہیں ہیں، ہاں جی، اور کرپشن پنجاب میں عروج پر ہے۔ بے شک۔ تو شاید ان کو نظر نہیں آ رہا۔ اب اس واقعے پہ پولیس نے جو کیا، اور ان کی سی ایم صاحبہ کی پریس کانفرنس بھی میں نے تھوڑی بہت سنی، لیکن اینڈ آف دا ڈے وہ ایس ایچ او اور اس کے اوپر بات آ گئی۔ جس ڈی آئی جی نے آرڈر کیے کہ اس کو اریسٹ بھی کرو، اس کو ذرا تھوڑی سی ٹھکائی بھی کر دیں، وہ پھر بیٹھا ہوا ہے کورس کے دوران تو آپ ڈیوٹی نہیں کر سکتے۔ 7 گھنٹے 8 گھنٹے آپ نے کلاس لینی ہے، تو آپ پورا لاہور کیسے چلائیں گے؟ اور اسی طرح وہ آئی جی بھی اسی طرح بیٹھا ہوا ہے، اور وہ نہیں ایس سر، این۔ جو اسٹیبلشمنٹ کے رولز ہیں اس میں لکھا ہوا ہے ہاں، جب آپ کہ کورس پہ جائیں ہاں جی، تو آپ کو پوسٹ چھوڑنی پڑے گی۔ تاکہ اور خاص طور پہ یہ تو ڈی آئی جی آپریشن ہے سر جی، کیونکہ وہاں تو 24 آور، اور پھر 24۔ لاہور جیسا شہر جو ہے، اور پھر محترمہ مریم بی بی جو ہے وہ کہتی ہیں کہ ہمارا مقابلہ باقی صوبوں سے ہے۔ جب باقی صوبوں سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں تو ایک ایسا شخص آپ نے بٹھایا ڈی آئی جی آپریشن کے عہدے پہ کہ جو یہ انکوائری کرنا گوارا نہیں کرتا کہ یار اس کی بیوی اور بچی گر گئے، وہ الٹا اس کی چترول کروا دیتا ہے۔ دیکھیں یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے، یہ یہاں بھی تھا، یہ صرف چاپلوس لوگ ہیں۔ یہ پہلے عمران کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، انہوں نے ہر کام عمران خان گورنمنٹ اور عمران خان کے کہنے پہ کیا۔ لیکن مریم صاحبوں کو شاید میموری تھوڑی کم ہے، یہ خود بھی بڑی عرصہ ٹربل میں رہی، ان کی فیملی بڑی ٹربل میں رہی، لیکن یہ شاید بھول گئی ہیں۔ لیکن یہ برا وقت جو ہے نا دوبارہ بھی آ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سدا آپ حکمران رہیں گی اور یہاں بادشاہی کریں گی۔ اگر آپ نے اتنے بلند بام دعوے کرنے ہیں تو پھر اس کا عملی مظاہرہ بھی ہونا چاہیے، اور ایسے کرپٹ اور نااہل لوگوں کو تو کسی صورت وہاں نہیں ہونے۔ لیکن انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ میں نہ کسی کو جواب دے ہوں، نہ اپنی پارٹی کو جواب دے ہوں، نہ کسی اور کو۔ تو بہرحال وہ پبلک کے سامنے ہے، اگر وہ اسی طرح یہ طرز حکمرانی ہے ان کا، تو ان کو یہ طرز حکمرانی کاسٹ کر جائے گا۔ بیگ صاحب میرے تھوڑی سی سوئی نے اس بات پہ، اس سانے پہ اس لیے پھنسی ہوئی ہے کہ چلے وہ گٹر کھلا تھا، وہ بی بی اور بچی بیچ میں گری، مدد کے لیے تو سرکار کو ہی پکارنا ہے نا۔ جی نیچرلی۔ اچھا، اس نے سرکار کو پکارا، پھر جو میرے پاس سر ایک فوٹیج بھی آئی ہے وہ بھی ہم دکھائیں گے
کہ اس بندے کو جس کی بیوی اور بچی پہلے ہی گٹر میں، اور وہ کہہ رہے ہیں ان کی جان بچا لیں، اور یہ سر جی اس نے ان کو کہا ڈی آئی جی نے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے اپنی بیوی کو خود مارا ہے، قاتل ہے یہ اس کا، اور پھر اس نے کہا میرے نازیبا الفاظ بولیں گے. لیکن سر اس ڈی آئی جی کو اف تک نہیں. اچھا مریم بی بی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ ذمہ دار ہیں ڈی آئی جی، لیکن کچھ یہ بھی کہہ دینے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا. دیکھیں بیسیکلی مانگٹ صاحب یہ ایک حادثہ ہے، کراچی میں بھی حادثہ ہوا. ہاں جی. نیگلیجنس، نااہلی ضرور ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، ہاں جی. ہوا، لیکن اس کے بعد جو پولیس کا یا گورنمنٹ کا یا سرکار کا جو رویہ ہے وہ کریمنل ہے، اس کی معافی نہیں ہے. دیکھیں کانٹریکٹر سے غلطی ہوئی ہوگی، وہ کھلا رہ گیا، حادثہ ہو گیا، بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر شرمندہ ہو، آپ اسی بندے کو مار پیٹ بھی کر رہے ہیں، اس پہ الزام بھی لگا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایس ایچ او سب انسپیکٹر کو آپ نے پکڑ لیا. میں تو حیران ہوں مریم صاحبہ کی گورننس پہ. آپ اپنی پاپولیرٹی اس طریقے سے تو نہیں بنا سکتے. حالانکہ ملبہ سارا مریم بی بی کی گورنمنٹ پہ آیا یہ جی، سارا. ان کو غلط انفارمیشن دی گئی، منسٹر صاحبہ کو غلط انفارمیشن، سی ایم صاحبہ کو غلط انفارمیشن، اس کی بیس پہ انہوں نے پبلک میں بیان دے دیا. اب اس کے اوپر تو بہت سارے لوگوں کو سر جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں گیا اور وہ سارے بچ گئے. اچھا اس پوسٹ پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں بیگ صاحب، ان کے کوئی نفسیاتی مسائل بھی چل رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ایک پتہ نہیں گولی انہوں نے خود ماری یا کسی نے ماری، اب وہ قصہ پاری نہ ہوگی بات، لیکن اس لیول پہ اتنی بڑی نیگلیجنسی جو ہوئی ہے، فیصل کامران صاحب نے جو حرکت فرمائی ہے، اس کے اوپر ان کا میڈیکل چیک اپ نہیں ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کسی ڈپریشن کا شکار بندہ نہ ہو. دیکھیں میں نے تو میرا خیال میں ایک ہی دفعہ ملا جو وہ مجھے اریسٹ کر کے لے کے گئے تھے، اور ان کی موجودگی میں جی. پولیس اسٹیشن ایس ایچ او کے کمرے میں مجھ پہ باقی لوگوں نے تشدد کیا اور یہ باہر چلا گیا. تو یہ آفیسر تو کمپیٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کی کسٹڈی میں کسی کو کوئی اور ادارہ تشدد کرے. تو میں نے تو ایک دفعہ کہا کہ مجھے تو لگتا ہے یہ نہ میں ہے یا نشی میں ہے. ایسے لوگ تو مردانگی اور ان کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی، یہ افسر بن ہی نہیں سکتے. یہ دے ڈونٹ ڈیزرو دس یونیفارم اور یہ عہدے. صحیح بات. اس کے باوجود پنجاب گورنمنٹ نے ان کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اور وہ ایک ایسا بیوروکریٹس کا گروپ وہاں بنا ہوا ہے جس میں سارے لوگ شامل ہیں. یہ چیف سیکرٹری بھی شامل ہے، اور یہ آئی جی اور یہ باقی سارے انکاؤنٹر والے. یہ طرز حکومت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اس وقت آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پوچھے فیوچر میں آپ کو پوچھا نہیں جائے گا. یہ سب چیزیں آپ کے گلے پڑ جائیں گی، اور یہی لوگ ہوں گے وعدہ معاف گواہ آپ کے خلاف. حالات بدلتے اس ملک میں دیر نہیں لگتی، اور میں نے بہت دیکھا 42 ایئرز میں. تو اس پہ بیگ صاحب کم از کم سپریم کورٹ کو آج خود نوٹس لینا چاہیے، لیکن اس وقت حالات ایسے ہیں. سپریم کورٹ کون سی کوئی واشنگٹن سے آئی ہے؟ وہ سب ختم ہو گیا کام. یہ ججز وجہ سب دے آر، وہ کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں، نہ پہلے ٹھیک ہو رہی تھی نہ اب ٹھیک ہو رہی. مانگٹ صاحب نہ پہلے کام ٹھیک تھا نہ اب ٹھیک ہے. بیگ صاحب آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی، اس کے اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اختلافات موجود ہیں، وہ موجود ہے یا ختم ہو گئے؟ نہیں، موجود ہے وہ. اچھا. ٹھیک ہے، اس وقت کسی چیز کو چھیڑنا جو ہے وہ اسٹیبلٹی کو چھیڑنے کے مترادف ہوگا. لیکن یہ جو طرز حکمرانی وہ کر رہی ہیں پنجاب میں، اس سے بہت سے لوگ خوش نہیں ہیں.